تو آج ہم جنوبی ایشیا کی تاریخ کی ایک ایسی سلطنت پر بات کریں گے جس کا نام سنتے ہی ذہن میں شان و شوکت، تاج محل اور عظیم بادشاہوں کی تصویریں ابھرتی ہیں، مغلیہ سلطنت۔ ہاں، لیکن آج ہمارا مقصد صرف کہانیاں سننا نہیں بلکہ اس کے پس پردہ عوامل کو سمجھنا ہے۔ مطلب یہ سلطنت قائم کیسے ہوئی، جی، اس کی معاشی طاقت کا راز کیا تھا، اور پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ یہ عظیم الشان سلطنت اتنی تیزی سے بکھر گئی۔ اور یہ کہانی صرف بادشاہوں اور جنگوں کی نہیں ہے، یہ دراصل ایک مسلسل کشمکش کی داستان ہے۔ اچھا، جی، ایک طرف مرکزی متحد سلطنت بنانے کی کوشش اور دوسری طرف علاقائی طاقتیں جو اسے الگ الگ سمتوں میں کھینچ رہی تھیں۔ ہر بادشاہ نے اسی توازن کو سنبھالنے کی کوشش کی اور اسی میں مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کا راز چھپا ہے۔ تو آئیے اس کہانی کی شروعات اس کے بانی ظہیر الدین بابر سے کرتے ہیں۔ والد کی طرف سے تیمور اور والدہ کی طرف سے چنگیز خان کی نسل سے، یعنی جنگ و جدل تو خون میں شامل تھا۔ بالکل، وہ وسطی ایشیا میں اپنا سب کچھ ہار کر کابل پہنچا اور وہاں سے اس نے ہندوستان کا رخ کیا۔ اور یہاں اس کا مقابلہ تھا دہلی کے سلطان ابراہیم لودھی کی ایک بہت بڑی فوج سے۔ جی، اور یہیں 1526 میں پانی پت کے میدان میں تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ آتا ہے۔ کاغذ پر دیکھیں تو بابر کی فوج لودھی کی فوج کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ کتنی بڑی تھی لودھی کی فوج؟ 1,00,000 سے زیادہ سپاہی اور جنگی ہاتھی تھے، اور بابر کے پاس صرف 12 سے 15,000۔ تو پھر یہ جنگ جیتی کیسے گئی؟ یہ تو تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ 2 چیزوں کی وجہ سے، حکمت عملی اور ٹیکنالوجی۔ بابر اپنے ساتھ وہ چیز لایا تھا جو ہندوستان کی روایتی جنگوں میں بالکل نہیں تھی: بارود، یعنی توپ خانہ اور آتش اسلحہ۔ اس نے تلغمہ نامی ایک جنگی حکمت عملی بھی اپنائی جس میں فوج کے کچھ حصوں کو دشمن کو